صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور اس میں آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مختلف نمازوں میں قرات کا بیان ہے کہ کس نماز میں کتنی قرات جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو پچھلے جو ہمارے 2-3 دروس تھے اس میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد ہر نماز میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ جو ہے وہ ضرور پڑھتے تھے، چاہے جہری طور پہ پڑھتے تھے یعنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، یا سری طور پہ پڑھتے تھے یعنی دل میں پڑھتے تھے۔ اب آج سے جو ہم باب شروع کر رہے ہیں اس میں الگ الگ نمازوں کا بیان آئے گا کہ ظہر، عصر اور مغربی عشاء وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ احادیث اس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اب نئے سرے سے یہ احادیث جو ہیں یہ شروع ہوں گی۔ تو آج کا جو باب ہے اس میں ہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں جو قرات کی جاتی ہے اس کا ذکر پڑھیں گے۔ تو پہلا عنوان ہمارا ہے القراءۃ فی الظہر، ظہر کی نماز میں قرات کا بیان۔ اور اس میں حدیث سے پہلے اکثر امام بخاری لایا کرتے ہیں کچھ کلام، اس میں ایک حدیث لائے ہیں۔ اس حدیث کو وہ نمبر نہیں دیتے کیونکہ ان کے خیال میں وجہ ہوگی اس کی۔ بہرحال یہ حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سعد فرماتے ہیں کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلاۃ العشی۔ یہ جو طویل حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت سعد بن ربیع وقاص پہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے جب پوچھ گچھ کی تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس کا یہ تھوڑا سا حصہ اس کے اندر بھی امام بخاری لائے ہیں۔ اس حدیث کو انہوں نے نمبر نہیں دیا، حدیث سے پہلے جو ایک بیان لاتے ہیں یہ وہ والا بیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں نماز پڑھاتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ صلاۃ العشی، صلاۃ العشی سے مراد پچھلے پہر کی 2 نمازیں ہیں۔ بعض حدیث میں صلاۃ العشاء رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء کا ذکر آیا ہے، اور یعنی اسی حدیث کی جو روایات ہیں اس میں ایک روایت میں عشاء کا ذکر آیا، زیادہ تر روایات میں عشی کا ذکر آیا کہ ظہر اور عصر کی نمازیں۔ لا اخرم عنہا کنت ارکض فی الاولیین واخذ فی الاخرین قال عمر ذلک ظن بک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، لا اخرم عنہا، اور میں پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ ٹھہرتا ہوں یعنی ذرا لمبی قرات کرتا ہوں، اور آخری 2 رکعتوں میں اختصار کرتا ہوں، کہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں میرا گمان یہی تھا، فقال عمر ذالک ظن بک، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے حسن ظن تھا کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے تحقیق کرائی اور الزام جو تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ لیکن یہاں پہ امام بخاری لائے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں ظہر اور عصر کی ذرا لمبی قرات اور اگلی 2 رکعتوں میں کم۔ اس کے بعد حدیث لائے ہیں 725، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ سے روایت ہے، عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی ہے، وہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی رکعتوں میں پڑھتے تھے بفاتحۃ الکتاب و سورتین، سورہ فاتحہ اور 2 سورتوں کی، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ یطول فی الاولی، 2 سورتوں سے مراد یعنی ہر رکعت میں ایک سورت۔ یطول فی الاولی، پہلی 2 رکعتوں کو طول دیتے تھے، ویقصر فی الثانیہ، اور جو پچھلی 2 رکعتیں تھی ان کو ذرا چھوٹا رکھتے تھے، ویسمع الآیات احیانا، اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے، یعنی چونکہ ان دونوں نمازوں میں جو قرات ہے وہ سری ہے نا، جو دل میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے۔ سنا دینے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے شروع کی کوئی صورت تو اس کو تھوڑا شروع میں اونچا پڑھا، جیسے سما انفطرت پڑھ رہے ہیں تو اس کو اونچا پڑھ دیا، سما انفطرت، اور آگے دل میں پڑھنی شروع کر دی، اور پھر جیسے ختم کی ہے تو اس کا کوئی آخری حصہ پڑھ لیا، یا سورہ فاتحہ شروع کی ہے تو الحمدللہ رب العالمین اونچا پڑھ لیا، باقی دل میں پڑھ لی۔ مقصد یہ کہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی ہمیں سنا بھی دیتے تھے کچھ حصہ آیت کا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور عصر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، اور پہلی رکعتوں میں اس کو لمبا کرتے تھے،
اور کانا یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح، اچھا یعنی عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں لمبا پڑھتے تھے، اور پھر فجر کا ذکر کیا، وکانا یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں اونچا پڑھتے تھے، ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں کم پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک اصول ہمیں پتہ چلا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر 2 رکعتوں کی نماز ہوگی تو پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول جو تھا وہ یہ کہ پہلی رکعت میں ذرا لمبی قرات کرتے تھے اور دوسری میں کم کرتے تھے۔ اور اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں 7 سورت ملائی جائے گی، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت نہیں ملائی جائے گی۔ اس میں علماء جب اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہوتی تھیں یا دوسری نمازیں، اس میں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساوی قرات کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی زیادہ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوئے تو پہلی رکعت کو ذرا طویل کر دیتے تھے۔ لیکن جو فجر کی نماز تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی معمول تھا کہ فجر کی جو نماز ہے اس میں طویل قرات کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اگلی حدیث ہے 726، اور یہ حدیث حضرت ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی معمر قال سألنا خبابا، کہتے ہیں حضرت ابی معمر کہ ہم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ قلنا، ہم نے کہا، بأی شیء کنتم تعرفون، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں؟ قال باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے سے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب صحابہ آپ کی داڑھی کو ہلتے دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلی حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنا بھی دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ قرات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو باب ہے قرات فی العصر، عصر کی نماز میں قرات کا بیان ہے۔ حدیث ہے 727، اور یہ حدیث بھی وہی عن ابی معمر رحمۃ اللہ علیہ سے قال قلت لخباب بن ارت، کہ کہتے ہیں میں نے حضرت خباب بن ارت سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم، ہاں پڑھتے تھے۔ قال قلت بأی شیء کنتم تعلمون قرأتہ، تو پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کی قرات کو؟ پیچھے تھا کنتم تعرفون اور یہاں پہ ہے کنتم تعلمون۔ قال باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے سے۔ پھر اگلی جو حدیث ہے 728، اور یہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے ہے۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وسورتم وسورتن، اور سورت اور سورت، یعنی دونوں میں ایک سورت بھی پڑھتے تھے، وَيُسْمِعُنَا لِآیَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی آیت ہمیں اونچی پڑھ کے بھی سنا دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ ساری احادیث اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے، اور وہ قرات چونکہ سری ہوتی تھی تو اس لیے صحابہ کرام نے کبھی اس میں یہ فرمایا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے ہمیں پتہ چلتا تھا، اور کبھی یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونچی پڑھ دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اچھا، اب باقی اس کی جب ہم تفاصیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی ہماری طرح بالکل سورہ اخلاص پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ بس صرف قل اللہ احد پڑھ لیا اور نماز ہوگی، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر اور عصر میں اکثر آپ 30 آیات کے قریب جو صورتیں تھیں وہ پڑھا کرتے تھے، جس کو اگر ہم کہہ لیں کہ سورہ تکویر تا سورہ فجر کی جو صورتیں ہیں عموماً وہ اتنی آیات پر مبنی ہیں، 20 سے لے کے 30 25 اس طرح کی جو تقریباً اتنی تعداد بنتی ہے، تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا وہ ظہر اور عصر میں یہ والی صورتیں پڑھنے کا تھا، جبکہ فجر کے لیے 60 سے 100 آیات کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کم از کم اتنا قرآن پاک یاد کریں کہ ہم صورتیں بدل کے پڑھ سکیں تاکہ نماز کے اندر خشوع قائم رہے، اور ویسے بھی جس کے سینے میں جتنا قرآن ہوگا انشاءاللہ اتنا وہ بابرکت ہوگا، اور اتنا ہی اس کی نمازیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، اتنا اس کا فہم بھی بہتر ہوگا۔
تو اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو یہ اصول اور قاعدے ہمیں معلوم ہونے چاہیے جو ہم نے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن پاک کا ایک اچھا حصہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم نمازوں میں بدل بدل کے صورتیں پڑھ سکیں اور ذرا لمبی قرات کر سکیں، تاکہ نماز میں اچھا ذکر ہو اللہ کا اور اچھی نماز ہم پڑھ سکیں، اور ہمارے دل کے اوپر بھی اور اعضاء و جوارح کے اوپر بھی اور ہمارے اعمال پہ بھی ان نمازوں کا اثر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔